تو یہ بتاتے ہیں صلح اور بیعت میں فرق کیا ہوتا ہے۔ صلح ہمیشہ دشمنوں کے بیچ میں ہوتی ہے، صلح دشمنوں کے بیچ میں ہوتی ہے۔ جب کسی دو ویکتیوں کے بیچ میں یا دو ملک کے بیچ میں جنگ چل رہی ہو اور اس جنگ کا کوئی پریڑام نہ نکل رہا ہو، اس کا کوئی طریقہ نکالا جاتا ہے کہ جنگ کو روک دیا جائے، تو یہ تو ثابت ہو گئی کہ صلح جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ دشمنوں کے بیچ میں ہوتی ہے۔ تو امام حسن جو صلح کیے تھے اس پہ یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر امام حسن جس سے جنگ کیے ہیں ہم اس سے جنگ کریں گے، امام حسن جس سے صلح کیے ہیں ہم اس سے صلح کریں گے۔ تو اس کی دلیل ہم یہ دے دیں کہ ہمیشہ جو ہے صلح دشمنوں کے بیچ میں ہوتی ہے، تو پہلی چیز تو یہی ثابت ہو گئی، اس کا مطلب وہ جو معاویہ تھا وہ امام حسن کا دشمن تھا۔ اور اس کے بعد جب یہ صلح ہوئی تھی تو صلح پہ بھی 5 کنڈیشن رکھی گئی تھی، اس کنڈیشن سے بھی میں اس کی ان باتوں کو ریجیکٹ کر دیتا ہوں۔ پہلی بات یہ، مولا حسن جب ادھر پہلی چیز تو مولا حسن جو تھے جنگ کے لیے اپنا لشکر لے کے گئے تھے، پوری جنگ کے ارادے سے گئے تھے۔ تو یزید کا کیا مشورہ تھا؟ یزید یہ سوچتا تھا کہ معاویہ یہ سوچتا تھا کہ ہم جائیں گے اور ان سے صلح کے لیے کہیں گے اور حسن جو ہے صلح کریں گے نہیں، اور الزام ان کے اوپر لگا دیں گے کہ یہ جو ہے مسلمانوں کو امت کو لڑانا چاہتے ہیں۔ اس لیے وہ جب ادھر سے جو ہے صلح کے لیے پیشکش کیے تو امام حسن قبول کر لیے۔ امام حسن جب قبول کر لیے تو ادھر سے سادہ کاغذ بھیجا گیا، تو امام حسن نے 5 شرطیں رکھی۔ اب جو یہ کہتے ہیں کہ امام حسن صلح کیے ہیں، اور کچھ تو اتنے بڑے جاہل ہیں وہ کہتے ہیں کہ امام حسن بیعت کیے تھے، تو یہ بتاتے ہیں کہ بیعت کا مطلب یہ ہوتا ہے اپنا نفس دوسرے کے حوالے کر دینا۔ نفس، اپنا نفس یعنی کہ جو بھی تمہارے دل میں ہوگا جس کے حوالے آپ کر دیا، اپنا نفس سمجھ رہے ہیں نا، اپنا نفس دوسرے کے حوالے کر دینا بیعت ہے۔ اور بیعت دو دوستوں کے بیچ میں ہوتی ہے، دشمنوں کے بیچ میں نہیں ہوتی۔